ڈاکٹر فیصل سلطان فوکل پرسن وزیر اعظم برائے کرونا وائرس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے پاکستان میں معیشت کھلنا شروع ہو گئی ہے، دنیا بھر میں پہلے پیک کیا، فلیٹ ہوئی کرو، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھولنے جا رہے ہیں، اینٹی باڈیز ٹیسٹ، کرونا ٹیسٹ سب کر رہے ہیں۔ 15 مئی کو وزیر اعظم اب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کیسز سامنے آئیں۔ جب پہلے توقعات سے کم آئے ہیں، معیشت کھول دی ہے، تو توقعات کے مطابق آئیں گے، زیادہ آئیں گے؟ کس طریقے سے وزیر اعظم اس ساری کی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک دو چیزیں ہیں نا، ایک آپ کے جو ایکچوئل اعداد و شمار ہیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو گزشتہ کچھ ہفتوں کے ہیں، ان کو تو واضح طور پہ انالائز کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کلیئرلی کرو میں افیکٹ آیا تھا، فلیٹننگ آئی تھی۔ دوسری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پروجیکشنز ہیں، وہ آئندہ آنے والے دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہاں جاتے ہیں دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل۔ لیکن آپ جو اندازہ یہ پروجیکشنز کر سکتے ہیں وہ موجودہ ٹریجیکٹری کو استعمال کرتے ہوئے اور ایپیڈیمیولوجک جو کچھ پرنسپلز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور جو ڈیٹا سائنس کی کچھ پریڈکشن کیپیبلٹیز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ جو بھی سلو ڈاؤنز کیے گئے، ریسٹرکشنز کی گئیں، ان کا ایک افیکٹ آیا جو اس سے پہلے والے ٹائم سے فرق تھا۔ تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ان ریسٹرکشنز کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس پہ لگاتار نظر رکھنی ہے، کیونکہ کسی صورت بھی ہم یہ اپنے آپ کو اس موڈ میں نہیں لا سکتے جو ان ریسٹرکشن سے پہلے والا تھا، یعنی ہم فروری والی پوزیشن میں باہر کیف نہیں جا سکتے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بھی چینجز ان ریسٹرکشنز ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیبٹس، جو چیزیں، جو طور اطوار ہم نے اڈاپٹ کیے تھے ان کو ہم جاری رکھیں، جس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ چیز اتنی جلدی شاید ختم نہ ہو۔ جہاں تک فیوچر پروجیکشنز کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو کیومولیٹو نمبر ہے، جو ٹوٹل نمبر ہے، وہ تو ایڈ ہی ہوگا، لیکن جو کرو کی ٹریجیکٹری ہے، جو اس کا سلوپ ہے، جس تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی تھی، اس میں ایک ڈیفینٹ فلیٹننگ آئی ہے، لیکن اس پہ بھی بڑی گہری اور لگاتار اور ڈیلی بیسس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہر روز بلکہ دن میں ملٹیپل ٹائمز ہم اس کو دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے گا، یہ وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی تک امریکہ میں اگر شرح اموات دیکھیں 5%، اٹلی 13%، برطانیہ 13%، اسپین 10%، جرمنی 4%، بھارت بھی 3.5%، پاکستان کی ابھی تک شرح اموات کم ہے، اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے بٹ 2.1%۔ شرح اموات کم ہونے کی وجہ آپ کو ابھی تک کیا سمجھ میں آئی ہے؟ جہاں تک شرح اموات کا تعلق ہے، اس میں یہ سٹیج آف ایپیڈیمک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بسا اوقات شروع میں تھوڑے سے لوور نمبرز ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ وہ انکریز بھی کر جاتے ہیں، اسی لیے جو ہماری ڈیلی ڈیتھس ہیں ہمیں ان کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پہ بہت سا کنجیکچر، قیاس آرائیاں جاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قیاس آرائی سے اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت ارلی ڈیز ہیں اور یہ ساری چیز ہمارے سامنے سارا پیٹرن واضح نہیں ہوا، اور اس کو واضح ہونے میں شاید چند دن لگ جائیں۔ لیکن جو پلازیبل ایکسپلینیشنز لوگ دیتے ہیں، دیکھیے کسی بھی انٹریکشن میں جو ہوسٹ ہوتا ہے، یعنی جو مریض ہے، جو پاپولیشن ہے، جو پیتھوجن ہے یعنی جو وائرس ہے، اور جو انوائرمنٹ ہے، ان تینوں کا آپس میں انٹرپلے ہوتا ہے، تو ممکن ہے کوئی ایسا فیکٹر ہو جو اس میں اثر انداز ہو رہا ہو، لیکن اس میں میں اسٹرانگلی ارج کروں گا کہ کسی قسم کی خطرناک قیاس آرائی یا لیزی انالیسس کی ضرورت نہیں۔ یہ پیٹرن اپنے سامنے واضح ہونے دیجیے، اگلے چند دنوں میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ہم نے ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ ضرور کیا ہے، مگر ابھی بھی کم ہے۔ دنیا میں مختلف فارمولے ہیں کہ وہ اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ کی بھی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے عوام کو دکھایا۔ اس کے علاوہ کوشش کی جا رہی ہے کہ رینڈم ٹیسٹنگ بھی کی جائے، کچھ علاقوں میں رینڈم ٹیسٹنگ یا اس طرف آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی کی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس نوعیت کا پھیلاؤ ہے اس وقت وائرس کا؟ سب سے پہلے تو ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ پہ بہت زور دے رہے ہیں، جو پازیٹیوز تھے ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کیا جائے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ آپ کو پازیٹیوز ملنے اور ان کے اوپر ایکٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر کچھ رینڈم یا اکراس دی پاپولیشن کی ٹیسٹنگ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ اصل میں اس وقت کوئی بہت اچھا سیرولوجک ٹیسٹ نہیں موجود جس کے اوپر بہت بھروسہ کیا جا سکے، لیکن جو ہی وہ اویلیبل ہوتا ہے اس کا پلان بھی موجود ہے، اور ملک بھر میں کرنے کے لیے 30-40 ہزار ٹیسٹ کرنے پڑیں گے فار اکراس دی بورڈ ٹیسٹنگ، لیکن وہ ایک الگ اسٹریٹجی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ مل کے چلیں گی، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ اور انہانس کرتی ہیں۔ پاپولیشن کی ٹیسٹنگ، کانٹیکٹس کی ٹیسٹنگ، ہائی رسک گروپس کے اندر ٹیسٹنگ، ریٹرننگ ٹریولرز میں وہ تو ہو ہی رہی ہے۔ تو اس کی یہ جب ساری چیزیں ساتھ ساتھ کی جائیں تو آپ کو پھر زیادہ اچھا اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ہمارے رسک ایریاز کیا ہیں، اور پھر آپ کو جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو ٹارگیٹڈ اور ایک طرح کے سمارٹ عقل مند طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ
सारे सिस्टम को बंद कर। मतलब फिर जर्मनी की तरह पूल टेस्टिंग सोच रहे हैं उसमें कि 25 लोगों का एक साथ किसी इलाके में जाके टेस्ट कर लिया, स्वाब जमा करके, और अगर पॉजिटिव निकला तो सबका इंडिविजुअली कर लिया, नहीं निकला नेगेटिव है तो 24 टेस्ट किट्स बच जाएंगी, ये सोच रहे हैं पूल टेस्टिंग का? ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसको टेस्ट कर लिया गया हमारे यहाँ और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। खास तौर पे जब आप लो रिस्क पॉपुलेशन को टेस्ट करते हैं तो पूल टेस्टिंग उसमें एक बड़ा सेंसिबल आइडिया। यानी कि डॉक्टर साहब इस वक्त पैगाम आवाम को यह है कि लॉकडाउन में नरमी की गई है क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं, मगर इन मुआशी हालात के साथ भी आपने एहतियात ना की आवाम ने, तो ये लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा सकते हैं क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब इस्लाम के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का में कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में मक्का में कायम बिन लादेन ग्रुप के 5 मुलाजिमों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सऊदी हुक्काम ने 8,000 मुलाजमीन की रिहाइशगाह को लॉकडाउन कर दिया और हरम में तोसी से मुतालिक जो तामीराती काम हो रहा था उसे भी मुअत्तल कर दिया गया। जैसे जैसे सऊदी अरब के गैर मुल्की शहरियों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस मामले ने कौमी सतह पर एक मसले को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जो गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं वो सऊदी अरब की आबादी का 1/3 हिस्सा है, लेकिन सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में 70 से 80% का ताल्लुक गैर मुल्कियों से है, जिसने सऊदी अरब के मुआशरे में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। कुछ सऊदियों की तरफ से गैर मुल्कियों पर हमला किया गया, जबकि कुछ इन गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में महंगाई बढ़ने का इल्ज़ाम दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये गैर मुल्की जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि गैर मुल्की मजदूर तबके में कोरोना वायरस के नए केसेस की तस्दीक होने का मसला मुआशी और उनके तर्ज ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये मजदूर कचरे के ट्रक चलाते हैं, सड़कें साफ करते हैं।